عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. اس حدیث کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور طریقہ، جس میں بہت سے امور بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امور کس طرح انجام دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہ تعلیم لینی چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کے توسط سے بڑا قیمتی علم ہم تک پہنچا اور بڑے قیمتی مسائل ہم تک پہنچے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح فرماتے، آغاز فرماتے تکبیر کے ساتھ۔ یہ تکبیر تکبیر تحریمہ ہے جو کہ نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن ہے، امام ہو یا مقتدی ہو اس کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہونا فرض ہے، اور اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کا رکن ہے۔ والقراءہ، یہ والقراءہ کا عطف جو ہے وہ تکبیر پر نہیں ہے، آپ نے جر پڑا اس کا، بلکہ اس کا عطف یستفتح، یعنی یستفتح القراءۃ، اپنی قراءت آپ شروع کرتے بالحمد للہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے۔ دو چیزیں سامنے آ گئیں، ایک تکبیر تحریمہ اور دوسرا قراءت کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے۔ وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، جب آپ رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو زیادہ اٹھاتے ولم یصوب، نہ زیادہ جھکاتے بلکہ بین بین رکھتے، نہ سر کو زیادہ اٹھاتے اور نہ زیادہ جھکاتے۔ طریقہ کیا ہے رکوع کا؟ جو احادیث سے ثابت ہے کہ کمر سیدھی ہو اور سر بھی کمر کی سیدھ پر ہو۔ اگر سر کو اٹھائیں گے تو کمر سے اونچا ہو جائے گا، اور سر کو جھکائیں گے تو کمر سے نیچا ہو جائے گا۔ تو سر بھی اس طرح رکھیں کہ وہ کمر کی سیدھ پر ہو، یعنی سر اور کمر کے مابین استوا ہو۔ ویسے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہیں سجدے کے مقام پر ہوتی تھی۔ کچھ لوگ پاؤں کو دیکھتے ہیں، یعنی پاؤں کو دیکھنے میں دو عیب ہیں، ایک یہ کہ خلاف سنت ہے، دوسرا یہ کہ سر جھک جائے گا زیادہ اور کمر سے استوا نہیں بنے گا، اور کمر سے اس کی سیدھ قائم نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے مقام پر پوری نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی، سوائے تشہد کے۔ تشہد میں آپ کی نگاہیں، جو آپ کی انگلی کا اشارہ ہے، اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا، اس سے آگے نہیں جاتا تھا۔ تشہد میں یہاں تک دیکھنا اور باقی پوری نماز میں سجدے کے مقام پر دیکھنا ہے۔ فرمایا کہ وکان اذا رکع لم یشخص رأسہ، جب آپ رکوع فرماتے تو اپنے سر کو اٹھاتے نہیں تھے، ولم یصوبہ، اور نہ زیادہ جھکاتے تھے بلکہ اس کو کمر کی سیدھ پر آپ رکھتے تھے۔ ولکن بین ذلک، لیکن ان دونوں کے درمیان، اٹھانے اور جھکانے کے مابین جو ایک کیفیت ہے اس پر آپ رکھتے تھے، بالکل کمر کی سیدھ پر۔ وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع لم یسجد حتی یستوی قائما، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، اذا رفع رأسہ، اٹھاتے اپنا سر، من الرکوع، رکوع سے، لم یسجد، تو آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی قائما، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑا نہ ہو جاتے، رکوع سے سیدھا آپ کھڑا نہ ہو جاتے۔ رکوع کے بعد جو قیام ہے
اس میں استوا نہ آ جاتا، اعتدال نہ آ جاتا اور اطمینان نہ آ جاتا۔ اس قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ذکر کیا کرتے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک بار ایک صحابی نے یہ ذکر اونچا کر دیا، آپ نے سلام پھیر کے بلا لیا، اب وہ آیا کہاں پر ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم یہ ذکر کر رہے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، 30 فرشتے لپکے آسمان سے، 30 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ ہر فرشتے کی خواہش ہے کہ یہ الفاظ میں پہلے کیچ کر لوں، میں پہلے لے لوں اور اللہ کے حضور پیش کروں۔ اتنا یہ بابرکت ذکر ہمارے ہاں لوگ نہیں پڑھتے، بڑوں بڑوں کو یاد نہیں کہ ہمارے ہاں یہ ذکر نہیں، یہ آپ کے ہاں تو یہ کیا بات، یہ ہمارے ہاں تمہارے ہاں، یہ دین کوئی شطرنج کا کھیل ہے؟ یہ میرا اور یہ آپ کا؟ دین ایک حقیقت واحدہ کا نام ہے جس کا مبنا کتاب و سنت۔ تو یہ ذکر اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب رکوع سے کھڑے ہوں تو اعتدال ہونا چاہیے، قیام ہونا چاہیے، ایک مکمل استوا کے ساتھ۔ حرم میں میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فجر کی نماز قائم تھی اور آخری تشہد میں تھے۔ اب وہ ساتھی آیا، یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں اس نے ساتھ ہی جگہ خالی تھی، پہلے 2 سنتیں پڑھی۔ اس کا مزل شاید یہ تھا کہ سنتیں فرضوں سے پہلے، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف۔ فرمایا جب فرض نماز قائم ہو تو کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہیے کہ تم جماعت میں شامل ہو جاؤ، سنتیں بعد میں پڑھ لو۔ اس اللہ کے بندے نے تشہد کے دوران ہی 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو گئی۔ بعد میں نے عرض کیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، کوئی اس کا جواز پیش کرو، کوئی توجیہ کرو، اس کی کیا کیا تم؟ یعنی تشہد حرم میں نماز ہلکی ہوتی ہے، یعنی تشہد کے دوران تم نے 4 سجدے، 2 رکوع، 2 قیام اور 1 تشہد پورا کر ڈالا، یہ نماز قبول ہوگی؟ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم نے مشاہدہ کی۔ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ نماز سب سے موقت دین اسلام کا فریضہ ہے، الصلاۃ عماد الدین وعمودها الصلاۃ، نبی علیہ السلام کا فریضہ۔ اور فرمایا کہ وکان اذا رفع رأسه من السجدہ لم يسجد حتى يستوي قاعدا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاتے سجدہ سے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہ کرتے جب تک مکمل اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہ جاتے، بالکل سیدھا ہو، اتنا اعتدال فرماتے کہ اس بیٹھنے کی حالت میں ہڈیاں اور اعضاء جہاں جہاں ہونے چاہیے وہاں وہاں وہ استقرار نہ پکڑ لیں۔ اور اس قاعدے میں بھی آپ پڑھا کرتے تھے مسند احمد کی حدیث، رب اغفر لی رب اغفر لی، تکرار کے ساتھ، اور اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی، جس کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابو داود میں حسن قرار دیا۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کتنا اس میں اعتدال چاہیے، لیکن بعض لوگ اس قاعدے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، سجدے سے اٹھے دوسرا سجدہ، اور کچھ لوگ تو یعنی سر اٹھاتے ہیں اور بیٹھتے بھی نہیں ہیں، پھر دوسری بار سر سجدے کے لیے رکھ دیتے، اس قاعدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وکان یقول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فی کل رکعت التحیہ، ہر 2 رکعتوں کے بعد تحیہ ہے، التحیات۔ اگر آپ 4 اکٹھی پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی التحیہ ہے 2 رکعت کے بعد، وہ چھوٹا التحیہ ہے جو شہادتین تک ہے۔ اور اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے التحیات پڑھ کر آپ نے سلام پھیرنا ہے، تو ہر 2 رکعت کے بعد التحیہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ الا یہ کہ قیام اللیل، قیام اللیل میں اگر آپ اکٹھی 11 رکعت، 9 رکعت، 7 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تحیہ کے بغیر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے معمول سے اور آپ کی سنت سے وہ ثابت ہے۔ وَكَانَ يُفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرش پھیلا دیا کرتے تھے اپنے بائیں پاؤں کو، وینصب اور کھڑا رکھتے تھے اپنے دائیں پاؤں کو جب آپ بیٹھتے تھے بائیں پاؤں کو پھیلاتے، اس پر بیٹھتے، اور دائیں پاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا رکھتے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، اور رسول اللہ علیہ وسلم عقبۃ الشیطان سے روکا کرتے تھے، عقبۃ الشیطان۔
عقبۃ الشیطان کیا؟ یہ عین قاف با اس کا مادہ ہے، اور یہ ایک بیٹھنے کی ایک کیفیت ہے۔ عقبہ دو طرح کا، ایک ثابت اور ایک ناجائز ہے۔ یہاں جس عقبہ کا ذکر ہے وہ ناجائز عقبہ ہے، عقبۃ الشیطان۔ اس بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی مقعد پر بیٹھیں، اپنی بیک سائڈ پر، اور گھٹنوں کو اٹھا لیں اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیں۔ یہ شیطان کی بیٹھک عقبۃ الشیطان ہے۔ اس طرح کی بیٹھک سے اللہ کے پیغمبر نے روکا نماز میں، اور چونکہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے لہذا یہ مکروہ ہونی چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی یہ بیٹھک نہ بیٹھیں، اس طرح نہ بیٹھیں۔ اور جو عقبہ ثابت اور جائز ہے وہ ہے دونوں پاؤں کو جوڑ کر دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھنا تشہد میں، یہ ثابت ہے احادیث سے، اور یہ سنت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ سنت ہے۔ وَيَنْهَا أَن يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، اور آپ روکا کرتے تھے، ینہا آپ روکا کرتے تھے، ان یفترش الرجل کہ آدمی پھیلا دے، ذراعیہ اپنے بازوؤں کو، افتراش السبع درندے جانور کی طرح پھیلانے، جس طرح جانور پھیلاتا ہے اس طرح پھیلانے سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلائے کہ پورے ہاتھ، بازو اور کوہنیاں زمین سے لگ جائیں۔ یہ سجود کی حالت ہے، یعنی سجدے کی حالت میں آپ اپنے بازوؤں کو اس طرح پھیلا دیں اور زمین سے ٹیک دیں کہ پورا ہاتھ اور کوہنیاں زمین سے مس ہوں، اس سے آپ نے منع فرمایا اور روکا۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ختم کرتے تھے سلام کے ساتھ۔ آخری جو عمل ہے نماز کا وہ سلام پھیرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے امور نبی علیہ السلام کی نماز کے ثابت ہوئے، آپ ان کو پڑھیں، غور کریں اور ان کو اپنائیں۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ جی